صحیح مسلم میں اور سنن ترمذی میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی کہ اس کی مثل پہلے کبھی نازل نہ ہوئی۔ حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ وہ کون سی ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا، اے حابس، کیا میں تمہیں ان کلمات کی خبر نہ دوں جو اللہ رب العزت سے پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو۔ اسی طرح حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر تسلسل کے ساتھ اور اتنی مداومت اور ہمیشگی کے ساتھ ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، اور پڑھ کر اپنے ہاتھوں مبارکوں پر پھونک مارتے اور پھر اسے اپنے جسم پر مل لیتے، اور ارشاد فرمایا کہ جس وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے، بیماری شدید ہوئی، تو حضور نے حضرت ام المومنین سے فرمایا کہ تم ایسا ہی کرو، یعنی اپنے لیے کہ تم اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر میرے جسم پر پھیر دو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس ٹائپ کا جو دم ہے بالکل سنت سے ثابت ہے اور اس پر اعتراض کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں خانقاہوں میں اور صدیوں سے بزرگان دین رحمہم اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیات پڑھ کر، مختلف دعائیں پڑھ کر، اس طرح کے کلمات جو قرآن اور حدیث میں جن کی کوئی مثال، جن کا کوئی نمونہ موجود ہے، وہ پڑھ کر پھونک مارتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ اس صورت میں جو میں نے جیسے عرض کیا ہے یہ تو سنت سے ثابت ہے۔ البتہ اس میں شرکیہ کلمات، بدعت پر مشتمل کوئی کلمہ اور کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جو اللہ رب العزت کے کلام یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے خلاف نہ جاتی ہو۔ باقی یہ دو صورتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ میں یہ شامل تھیں، اور ارشاد فرمایا کہ صبح و شام 3 بار تم اسے پڑھ لیا کرو۔ یہ دو صورتیں بھی اور اس سے پہلی صورت سورہ توحید، سورہ اخلاص جسے کہتے ہیں، یہ 3 صورتیں صبح 3 بار اور شام کو بھی 3 بار فرمایا، جو یہ پڑھ لے گا اسے یہ ساری کائنات میں ہر معاملے کے لیے کافی ہوں گی۔ اتنا بڑا کام ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں سورہ اخلاص کے متعلق آتا ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ تم بیٹھو، میں تمہیں 2/3 قرآن سنانا چاہتا ہوں، اور سورہ اخلاص تلاوت کی اور کچھ دیر کے بعد تشریف لے گئے۔ کسی نے عرض کیا، حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ قرآن کا 3 حصہ تلاوت کر دیں گے۔ فرمایا وہ کر تو دیا ہے، یعنی سورہ اخلاص۔ اسی لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہمارے ہاں ختمات پر، جنازے کے بعد اور دیگر مواقع پر جب آپ تعزیت کے لیے کسی کے ہاں جاتے ہیں فاتحہ کے لیے، تو کہتے ہیں کہ 1 دفعہ سورہ الحمد فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ دیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک بار کا اگر 3 حصہ ہے تو 3 بار کا مطلب مکمل قرآن کا ثواب۔ قرآن کریم صرف ثواب کے لیے پڑھا جائے تب بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے مطلوب صرف ثواب نہیں ہے۔ قرآن کا جو تقاضا ہے، جو شریعت کا تقاضا ہے، جو مقصد ہے، وہ قرآن کی صرف تلاوت نہیں ہے۔ جو مقصود ہے وہ چیز ہے ہدایت، یعنی یہ راز حیات ہے۔ قرآن راز حیات ہے، اس سے آپ اپنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھیں، نہ یہ کہ صرف جھاڑ پھونک کے لیے اسے استعمال کریں۔ اگرچہ اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ بہت نچلا لیول ہے۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، اور ان کے جو چھوٹے موٹے ذاتی مسائل ہیں ان سے بچانے کے لیے فرمایا کہ اس کو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، وگرنہ جو اس کا اصل مقصد ہے وہ اس قرآن کو، اس کی تعلیمات کو اپنی روح میں اتارنا ہے۔